السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، مئی کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں سے شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں گزشتہ ماہ برسر اقتدار آنے والی حکومت کی وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی، جس کے بعد ہی آئندہ انتخابات کا اعلان کیا جائے گا۔ اس اہم اعلان کے بعد مبصرین کا کہنا ہے کہ حکومت کو معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری طور پر بعض اقدامات کرنے ہوں گے۔ معاشی امور کے ماہر اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کے خیال میں پاکستان کو آئی ایم کے ساتھ جاری مذاکرات کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی تاکہ دیگر مالیاتی اداروں کا اعتماد بھی بحال ہو، اور اس طرح ملک کو درپیش ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے گی۔ اسی طرح دیگر معاشی ماہرین کی رائے میں بھی پیٹرولیم مصنوعات پر دی گئی سبسڈیز کو بھی فوری طور پر ختم کرنا ہوگا تاکہ حکومت کا بجٹ خسارہ کسی حد تک کم ہو سکے۔ تاہم بعض کے خیال میں اگر حکومت سمجھتی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم نہیں کی جانی چاہیے تو اسے اپنے محاصل کو بڑھانے کے لیے نئے ذرائع پیدا کرنے ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری عالمی سطح پر غذائی تحفظ اور اقدامات کی ضرورت پر وزارتی اجلاس اور سلامتی کونسل کی طرف سے بین الاقوامی امن و سلامتی برقرار رکھنے، تنازعات اور غذائی تحفظ پر کھلی بحث میں شریک ہونے کے لیے منگل کو نیو یارک پہنچے۔ بلاول بھٹو زرداری بدھ کو اپنے امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گتریس اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقاتیں کریں گے۔ جمعرات کو وزیر خارجہ دنیا میں جاری تنازعات کے سبب غذائی تحفظ کے لیے چیلنجز پر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے درمیان ملاقات میں وسیع تر امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ روس اور یوکرین کی جنگ سے متعلق کچھ خبریں۔ روسی وزارت دفاع نے بدھ کے روز کہا ہے کہ میسور شہر ماریا پول میں، جو کہ آخری مضبوط گڑھ تھا، 959 یوکرینی فوجیوں نے اس ہفتے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان میں وہ 694 فوجی بھی شامل ہیں جنہوں نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ہتھیار ڈالے ہیں۔ یوکرینی عہدیداروں نے فوجیوں کی تعداد کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یوکرینی نائب وزیر دفاع اینا ملیار نے پیر کے روز کہا کہ 260 جنگجو ایزوفستال اسٹیل پلانٹ کے کھنڈرات سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے خود کو روسی فوجوں کے حوالے کر دیا ہے۔ روس نے اس کارروائی کو بڑے پیمانے پر ہتھیار ڈالنے کا واقعہ قرار دیا ہے، جبکہ یوکرین کہتا ہے کہ اس کے گیریژن نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یوکرینی فوجیوں کے ساتھ کیا ہوگا، جبکہ ایک روسی عہدیدار نے قیدیوں کے ایک مکمل تبادلے کے امکانات پر بھی شبہات کا سایہ ڈال دیا ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے بتایا ہے کہ یوکرین پر روسی حملے کے نتیجے میں مشتبہ جنگی جرائم سرزد ہونے کے الزامات کی تفتیش کے لیے عدالت کی 42 رکنی ٹیم کو یوکرین روانہ کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے پروسیکیوٹر کریم خان کے حوالے سے منگل کو خبر دی ہے کہ ٹیم میں شامل فرینزک کے ماہرین اور تفتیش کاروں کے سرزمین پر موجود ہونے سے کافی فرق پڑ سکتا ہے۔ کریم خان نے کہا کہ اگر حقائق کو مناسب انداز سے اکٹھا کیا گیا تو ایسے ثبوت آئندہ کسی ممکنہ سماعت کی کارروائی کے دوران نیدرلینڈ میں قائم عدالت کے سامنے پیش کیے جا سکیں گے، جن کے نتیجے میں باضابطہ مقدمہ درج ہونے کا امکان ہوگا۔ فن لینڈ اور سویڈن نے یوکرین پر روسی حملے کے پیش نظر باضابطہ طور پر نیٹو فوجی اتحاد کی رکنیت کی درخواست دے دی ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹن برگ نے بدھ کے روز اس کا اعلان برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں کیا، جہاں دونوں ملکوں کے سفیر ان کے ہمراہ موجود تھے۔
ادھر روس کا کہنا ہے کہ وہ فن لینڈ کے 2 سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے اور بحیرہ بالٹک پر توجہ مرکوز کرنے والی ایک کثیر القومی تنظیم سے بھی الگ ہو جائے گا، کیونکہ فن لینڈ اور سویڈن کے نیٹو میں شامل ہونے کے عزائم پر کشیدگی برقرار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں سویڈن کی وزیراعظم میگڈالینیا اینڈرسن اور فن لینڈ کے صدر ساولی نینیسیتو کا خیر مقدم کریں گے۔ سویڈن اور فن لینڈ نے منگل کو نیٹو میں شمولیت کے لیے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، جبکہ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ کرد عسکریت پسندوں کی مبینہ حمایت کی وجہ سے غیر منسلک نارڈک ممالک کو اتحاد میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب کی سیاسی صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے۔ فیصلے کے بعد یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین کے ووٹوں کے ذریعے بننے والی حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہ سکے گی یا نہیں۔ خیال رہے کہ منگل کو سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق بھجوائے گئے صدارتی ریفرنس پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ ایسے اراکین کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا۔ بعض قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام ہے، لہٰذا اس کا اطلاق حمزہ شہباز شریف کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب پر نہیں ہوگا۔ البتہ بعض قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے ہوشاب سے مبینہ خاتون خودکش حملہ آور کی گرفتاری کے خلاف ضلع بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ پاکستان چین اقتصادی راہداری سی پیک شاہراہ پر خواتین اور بچوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے اتوار اور پیر کی درمیانی شب ہوشاب کے علاقے ارزو بازار میں ایک مکان پر چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے نور جہاں نامی خاتون سمیت 2 افراد کو حراست میں لیا تھا۔ سیکورٹی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ نور جہاں سی پیک روٹ پر چینی قافلے کو نشانہ بنانا چاہتی تھی، جس کے خلاف مکران ڈویژن کے تھانے CTD میں FIR درج کی گئی ہے، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ادھر نور جہاں کی گرفتاری کے خلاف تربت میں بدھ کو M8 سی پیک شاہراہ پر مردوں کے ساتھ خواتین کا احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری رہا۔ نور جہاں کے خاوند فیض بلوچ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اہلیہ پر عائد الزامات کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے ضلع اوکاڑہ کے گاؤں میں منگل کی شام جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کو دستی چھرے کے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے دینی مدرسے سے ایک روز قبل فارغ ہونے والے نوجوان حافظ علی رضا کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتول کے ورثاء کا کہنا ہے کہ اسے مذہبی منافرت کی بنا پر قتل کیا گیا ہے۔ کابل میں پیر اور منگل کو ہونے والے مذاکرات کے بارے میں پاکستان نے سرکاری طور پر کسی قسم کا بیان جاری نہیں کیا ہے، مگر افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاعات اور طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ پیغام میں مذاکرات کو نتیجہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات طالبان حکومت کی وساطت سے مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان کے جاری کردہ بیان میں نہ صرف مذاکرات کی تکمیل کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ مذاکرات کی تکمیل پر حکومت پاکستان کے خلاف جنگ بندی میں 30 مئی تک توسیع کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے ملک بھر میں جاری تشدد اور دہشت گردی کے زیادہ تر واقعات کی ذمہ داریاں کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ داعش نامی تنظیم بھی قبول کرتی رہی ہے۔ امریکہ کے ایک سرکاری ادارے کی رپورٹ میں اگست سن 2021 میں افغان سیکیورٹی فورسز کی اچانک شکست کا الزام واشنگٹن کے امریکی فوجوں کے فوری انخلا پر عائد کیا گیا ہے، جس کے باعث طالبان نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان کی بحالی کے خصوصی انسپکٹر جنرل سیگار نے، جنہیں اس جنگ زدہ ملک میں بحالی کی نگرانی سونپی گئی ہے، بدھ کے روز ایک رپورٹ جاری کی جو امریکی حکومت کی پہلی رپورٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے
کہ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز اچانک شکست سے دوچار ہو گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپنی فورسز اور کانٹریکٹرز کو افغانستان سے نکالنے کا امریکی فیصلہ، جبکہ افغان فورسز ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں تھیں، ملک کی تباہی کا سب سے اہم پہلو تھا۔ سابق سینئر امریکی کمانڈر ڈیوڈ بارنو نے تحقیقاتوں کو بتایا کہ ہم نے کانٹریکٹرز کی مدد کے لیے فوج کو کھڑا کیا تھا، اس کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کھیل ختم ہو گیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے شمال مغربی شہر بارامولہ میں منگل کی رات مشتبہ عسکریت پسندوں نے حال ہی میں کھولی گئی شراب کی ایک دکان پر دستی بم سے حملہ کر دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں ایک ملازم ہلاک اور اس کے 3 ساتھی زخمی ہو گئے۔ حملہ شورش زدہ علاقے میں حکومت کی طرف سے شراب کی نئی دکانیں کھولنے کی اجازت دینے کے خلاف مقامی آبادیوں میں پائے جانے والے غم و غصے اور سیاسی جماعتوں کی شدید نکتہ چینی کے پس منظر میں ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد دارالحکومت سری نگر اور وادی کشمیر کے دوسرے حصوں میں واقع شراب کی دکانوں کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ یہ حملہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے جموں و کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال پر نئی دہلی میں بلائے گئے اجلاس کے چند گھنٹے کے بعد ہی ہوا ہے۔ امریکی ریگولیٹرز نے 5 سے 11 سال کی عمر کے صحت مند بچوں کے لیے کووڈ ویکسین بوسٹر کی اجازت دے دی ہے۔ 12 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہر فرد کے لیے پہلے سے ہی ایک بوسٹر خوراک لینا ضروری تھا تاکہ کورونا وائرس کی تازہ ترین اقسام کے خلاف بہترین تحفظ حاصل کیا جا سکے۔ 50 سال اور زیادہ عمر کے کچھ افراد دوسرے بوسٹر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی کارروائی نے اب کم عمر بچوں کے لیے بھی فائزر کے تیسرے ٹیکے کی اجازت دے دی ہے، جو آخری خوراک کے کم از کم 5 ماہ بعد دی جا سکتی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ خالد حمید کو کیمرہ مین قذافی بابر کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔